بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین، آپ سن رہے ہیں شہرۂ آفاق ناول میں ایک جاسوس تھا، جس کے مصنف ہیں محترم طارق اسماعیل ساگر صاحب اور میں ہوں ڈاکٹر محمد انیب سلیمی۔ تو آئیے محترم ناظرین و سامعین، ہم بڑھتے ہیں اس کہانی کی 28ویں قسط کی جانب۔ کامریڈ، برا مت ماننا، اس نے نرمی سے میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ آل رائٹ، میں نے کندھے جھٹکتے ہوئے جواب دیا۔ اوکے، جیسے تمہاری مرضی، کہہ کر وہ کمرے سے ملحقہ رسوئی میں چلی گئی۔ 3 دن تک یہی معمولات رہے۔ دن کو لیکچر ہضم کرنا پڑتے اور رات کو وہی ٹھائیں اور دوسری تقریب کاری کی ٹریننگ۔ مارشل آرٹ سے اپنی غیر معمولی دلچسپی کا اظہار میں نے ان کے سامنے پہلی ملاقات ہی میں کر دیا تھا، اور دوران تربیت ان کے کہنے پر 3-4 مرتبہ اس کا عملی مظاہرہ بھی کیا تھا۔ سجادہ کے رویے میں اب خاصی تبدیلی آ چکی تھی۔ میں نے اس کی نظروں میں اپنے لیے احترام اور محبت کے ملے جلے جذبات موجزن دیکھے تھے۔ وہ دوسروں کو تو اسی لہجے میں مخاطب کرتی تھی جس کی وہ عادی تھی، لیکن میرے ساتھ گفتگو کرتے وقت وہ سنجیدہ ہو جاتی تھی۔ اگرچہ میرے مقامی دوستوں نے مطلع کر دیا تھا کہ جو کانٹا میرے سینے میں پیوست ہے اس سے نجات کی ایک ہی صورت ہے، وہ یہ کہ جیسے تیسے بھی ہو شیام بنیرجی کا پتا کاٹ دیا جائے، تو پھر مریض کے زخم کسی حد تک مندمل ہو سکیں گے۔ شیام بنیرجی کلکتہ کے مقامی دلالوں کا سب سے بڑا خریدار تھا، مشرقی پاکستان سے اغوا شدہ بدقسمت لڑکیوں کا سب سے بڑا بیوپاری۔ وہ کلکتہ کے اسٹاک ایکسچینج کا پریزیڈنٹ بھی تھا اور مہاسبھائی گنڈوں کا مقامی سربراہ بھی۔ وہ بھارتی حکام کی مدد سے کوڑیوں کے مول اس مال کا سودا کرتا اور پھر ان بدبخت لڑکیوں کو بڑے منظم طریقے سے مشرق وسطیٰ کی منڈیوں میں فروخت کرتا۔ اس کام میں مہاسبھائی گنڈے اپنے سربراہ کا پورا ساتھ دیتے اور وہ مکتی باہنی سے مل کر اس کاروبار میں معقول منافع کما رہا تھا۔ اس طرح حاصل شدہ آمدنی کا آدھا حصہ مشرقی پاکستان کی تخریبی کارروائیاں سر انجام دینے والوں کو دے کر وہ حکومت کا قرب بھی حاصل کر چکا تھا۔ دولت اور عزت حاصل کر کے اس نے حکومتی ایوانوں میں اچھی خاصی واقفیت حاصل کر لی تھی، جس سے کئی پولیس والے اس کا پانی بھرنے لگے تھے اور وہ خود بھی انٹیلیجنس کا ٹاؤٹ بن گیا۔ اب اس تک رسائی کیسے؟ یہ فکر دن رات مجھے پریشان کرنے لگی تھی اور راستہ مجھے کوئی نہیں دکھائی دیتا تھا۔ میرے اندر شیام بیس جی کے خلاف نفرت کا جو لاوا کھول رہا تھا، اگر وہ جلد نہ پھٹ جاتا تو ایسے زہر باد کی صورت اختیار کر لیتا جس کے ہاتھوں میری روحانی موت واقع ہو جاتی۔ میں محمد بن قاسم نہیں تھا کہ اس کی طرح کسی مسلمان خاتون کی پکار پر لبیک کہہ سکتا۔ زندگی نے نہ اتنے وسائل دیے اور نہ ہی وہ منصب سرفراز کیا، لیکن میرے لاشعور میں ابھی وہ مجاہد زندہ تھا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے اپنے پاکستان کی بہو بیٹیوں کو اس درندے کے ہاتھوں نامراد ہوتے دیکھا تھا۔ میں یہ سب کچھ لاکھ مصلحت کوش ہونے کے باوجود کیسے برداشت کرتا؟ قریباً 1 ہفتے کی ٹریننگ کے بعد ہمیں مشن سونپ دیا گیا۔ پہلا مشن نئے کامریڈ خود اپنے لیے منتخب کرتے تھے، اور حال ہی میں پھنسنے والے دوستوں کا چونکہ میں ہی گروپ لیڈر تھا، اسی لیے کرا میرے نام پڑا۔ ان لوگوں کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ نئے تربیت یافتہ کامریڈ سے انقلاب دشمن شخصیت کا انتخاب کرواتے اور اس شخصیت پر کونسل میں باقاعدہ بحث کی جاتی تھی۔ زیادہ تر اسی بات کا جائزہ لیا جاتا تھا کہ یہ انتخاب کہیں ذاتی مخالفت کا شاخسانہ تو نہیں۔ ابھی میں ناشتے سے فارغ ہی ہوا تھا کہ سجادہ ہمارے کمرے میں آ گئی۔ اس کے ہاتھوں میں کاغذوں کا ایک پلندہ تھا۔ وہ آتے ہی کہنے لگی، پرکاش، لو اب آپ کے فائنل امتحان کا بھی وقت آ گیا۔ امتحان میرا کلکتہ میں ہوگا یا ڈھاکہ میں؟ میں اس کی آنکھوں میں جواب تلاش کرنے لگا تو وہ بولی، یہ لو، ان کاغذات پر 3 شخصیتوں کے نام درج ہیں۔ کونسل سے میں اجازت لے کر آئی ہوں۔ اب آپ بتائیں کہ ان میں سے کس شخصیت کو آپ اپنے لیے منتخب کرتے ہیں؟ میں نے کاغذات اس کے ہاتھ سے لے لیے۔ اس میں 3 نام درج تھے اور ہر ایک کے کوائف بھی اس کے ساتھ ہی قلم بند کیے گئے تھے۔ پہلا نام چیٹرجی کا تھا، دوسرا نام سبھاش بابو اور تیسرا شیام بنیرجی۔ میں نے اسی نام پر انگلی رکھ دی۔
وہ حیران ہو کر مجھے ٹٹولنے لگی، لیکن اس کے بارے میں یہ دلیل کافی تھی کہ وہ انٹیلیجنس کا ٹاؤٹ ہے اور پولیس والوں سے ساز باز کر کے اس نے نکسل باڑیوں کو مسلسل جانی اور مالی نقصان پہنچائے ہیں۔ سجاتا میرے انتخاب پر مسکرائی۔ فکر نہ کرو، اس مہم میں بھی تمہارے ساتھ رہوں گی۔ اس نے نظریں مجھ سے ملانے کی کوشش کی، لیکن میں سوچنے لگا تھا، ایک آدھ موزی کے مر جانے سے مہاسبھائیوں کا کچھ نقصان تو نہیں ہوگا، البتہ پورب و پاکستان کی بچیوں کی قیمت کا سودا کرنے والے کو سزا دے کر یقیناً میں اس درد کا مداوع کر سکوں گا جو میرے لیے سہانے روح بنا ہوا ہے۔ اب میں وقت اور دن کا انتظار کرنے لگا۔ اسی روز لدھیانہ سے ٹرک بلٹی بھی بذریعہ ڈاک موصول ہو گئی۔ پرکاش نے ایک لمبا چوڑا خط بھی اس کے ساتھ ہی لکھا تھا، جس میں اس نے مجھ سے التجا کی تھی کہ میں بزنس کو پرماتما کے رحم و کرم پر چھوڑ دوں، اور اس کے لیے نہیں تو کم از کم پونم کے لیے ہی فوراً واپس لوٹ آؤں۔ اتمام حجت کے لیے اس نے مال بھیج دیا تھا۔ میں نے ٹرکوں کے اڈے سے پتہ کیا تو پنجاب سے 2 دن کے بعد مال پہنچنے کی خبر ملی۔ میں نے پرکاش کو لکھ دیا کہ مال کی تقسیم اور بل وصول کرتے ہی میں واپس آ جاؤں گا۔ شیام بنیر جی کو بم کے دھماکے سے ہلاک کرنے کا پروگرام طے ہوا۔ نکسل باڑی اگر چاہتے تو اسے گولی کا نشانہ بھی بنا سکتے تھے، لیکن ان کا مقصد قتل سے زیادہ دہشت پھیلانا ہوتا ہے، اس لیے عموماً وہ ایسے ہی طریقہ کار اختیار کیا کرتے تھے۔ اس کی رہائش کلکتہ کی ایک جدید اور ماڈرن طرز کی کالونی میں تھی، جو سمندر کے نزدیک حال ہی میں تعمیر ہوئی تھی، جہاں رہائش پذیر لوگوں میں سے کوئی بھی کروڑ پتی سے کم نہیں تھا۔ بنیر جی کو بھی دوسرے امیر لوگوں کی طرح نکسل باڑیوں کا دھڑکا لگا رہتا، اس لیے اس نے اپنی کوٹھی پر خصوصی پہرے کا بندوبست کر رکھا تھا۔ اس کی حفاظت حکومت کے آدمی نہیں بلکہ مہاسبھائی گنڈے کرتے تھے۔ کوٹھی پر 24 گھنٹے پہرا لگا رہتا تھا۔ بنیر جی کو قتل کرنے کی مہم کی کمان سجاتا کو سونپی گئی تھی۔ اس کے ساتھ میں اور 2 مقامی ورکر تھے۔ ہمارے پاس شیام بنیر جی کے معمولات کا ریکارڈ موجود تھا، اور یہ بات ہماری ثوابدید پر منحصر تھی کہ ہم اسے کسی نائٹ کلب میں مارنا پسند کرتے ہیں یا اس کے دولت خانے پر۔ سجاتا نے میرے ساتھ مشورہ کرنے کے بعد اس کے گھر کا انتخاب کیا تھا، کیونکہ نسبتاً سنسان علاقہ ہونے کی وجہ سے یہاں فرار کے مواقع زیادہ تھے۔ اس کے علاوہ ہمارے دونوں ساتھی نئے تھے اور ایسی کسی بھی مہم میں وہ پہلی مرتبہ حصہ لے رہے تھے۔ ان سے یہ امید کرنا کہ وہ بھرے مجمع میں کوئی کارنامہ کر گزریں گے ذرا مشکل ہی نظر آتا تھا۔ شیام بنیر جی کی واپسی قریباً 11 بجے رات کو ممکن تھی۔ ہمارے دونوں مقامی کامریڈز ضروری ساز و سامان سمیت سر شام ہی وہاں پہنچ چکے تھے، جبکہ میں اور سجاتا 10 بجے کے قریب ایک بھاری بھرکم رائل فیلڈ موٹر سائیکل پر وہاں پہنچے۔ سجاتا نے اینگلو انڈین لڑکیوں کا بھیس بدل رکھا تھا، اور اس کے بیگ نما بٹوے میں دستی اور دھواں پھیلانے والے بم موجود تھے۔ موٹر سائیکل ڈرائیونگ کا کمال میں نے اسے اچھی طرح دکھایا تھا، اور اس سلسلے میں اس کی بے اختیار داد بھی وصول کر لی تھی۔ آبادی سے کچھ فاصلے پر درختوں کے ایک جھنڈ کے نزدیک ہمارا ایک ساتھی پہلے سے ہی منتظر تھا۔ اس سے تازہ ترین رپورٹ حاصل کر کے ہم نے اسے آگے بھیج دیا۔ سجاتا کی ہدایت پر میں نے موٹر سائیکل کو وہیں چھپا دیا تھا، خود ہم دونوں بھی وہیں چھپ کر بیٹھ رہے۔ ایک کھلونا نما ننھا سا ٹرانسمیٹر ہمارے پاس موجود تھا، جس کی رینج بمشکل 15-20 میل تک تھی۔ ایسے ٹرانسمیٹر کلکتہ کے دوسرے درجے کے بدماشوں کے پاس بھی عام طور پر ہوتے تھے۔ شیام بنیر جی جس نائٹ کلب میں رنگ رلیاں منا رہا تھا، اس کے باہر ہمارا ایک اور ساتھی اسی قسم کے ٹرانسمیٹر کے ساتھ موجود تھا۔ جیسے ہی شیام بنیر جی وہاں سے نکلتا، اس کی اطلاع ہمیں مل جاتی، جس کے بعد ہی اصل میں ہمارا کام شروع ہونا تھا۔ سجاتا اور میں چپ چاپ ایک درخت سے ٹیک لگائے آنے والے حالات کے منتظر تھے۔ کیا محسوس کر رہے ہو؟ اس نے بڑا زومانی سا فکرہ کہہ کر سکوت توڑا۔ نارمل، میں نے مختصر سا جواب دیا۔ اور تم؟ میں نے سوال کیا۔ کامریڈ، میں سیکولر ہوں، یہ میری پہلی مہم بھی نہیں۔ تمہیں بھی علم ہوگا کہ میں نے اپنے باپ کو اپنے ہاتھ سے گولی ماری تھی۔ مجھے کبھی احساس نہیں ہوا میرا یہ فعل اچھا تھا یا برا۔ تمہارے پاس احساس کرنے کے لیے وقت ہی کہاں ہے؟ میں نے اسے ٹوکتے ہوئے طنزیہ لہجے میں کہا۔
ہاں تم ٹھیک کہتے ہو، میں بے حس ہو چکی ہوں، ذہنی اور جسمانی دونوں طور سے، لیکن آج مجھے کچھ عجیب سا لگ رہا ہے۔ میرے ہاتھوں درجنوں کامریڈ تربیت پا کر نکلے ہیں۔ خود مجھے 4 وموز و مدار نے تربیت دی تھی، لیکن جب سے تمہارے ساتھ ملاقات ہوئی ہے مجھے کچھ بے کلی سی لگی رہتی ہے۔ ایک عجیب طرح کا احساس کبھی کبھی ذہن پر چھا جاتا ہے۔ میں محسوس کرنے لگتی ہوں کہ میں غلط تھی اور غلط ہوں۔ جو عظیم مقصد لے کر میں آئی تھی وہ تمام سپنے تو بکھر کر رہ گئے۔ میں بری طرح پھنس چکی ہوں ان لوگوں کے بیچ۔ کبھی کبھی تو دل چاہتا ہے کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر بھاگ جاؤں۔ پھر بھاگ کیوں نہیں جاتی؟ میں نے اس کی بات اچک لی۔ کاش تمہیں اس بات کا جواب دے سکتی، لیکن نہیں۔ 3-4 ماہ ہمارے ساتھ رہو گے تو سب کچھ سمجھ جاؤ گے۔ تم سوچ رہے ہوگے کہ میں شاید تمہیں ورغلانے یا تحریک سے تمہاری وفاداری کا امتحان لینے کے لیے ایسی باتیں کر رہی ہوں۔ تمہیں سوچنا بھی یہی چاہیے، لیکن ایسی بات نہیں۔ اگر تم یہ سب کچھ ہائی کمانڈ تک پہنچا دو گے تو جانتے ہو میرا کیا انجام ہوگا؟ چند لمحے توقف کرنے کے بعد اس نے کہا، ایک بدترین موت۔ پھر وہ خاموش ہو کر خلاؤں میں کچھ ڈھونڈنے لگی، شاید اپنا چھنا ہوا ماضی تلاش کر رہی تھی۔ اس کی گفتگو میں کچھ ایسی بات ضرور تھی جس نے مجھے کچھ دیر کے لیے اس کے متعلق سوچنے پر مجبور کر دیا۔ میں اس کے لیے اب خاصی ہمدردی محسوس کرنے لگا تھا۔ میری توقعات کے برعکس وہ صرف عورت ہی نکلی۔ سجاتا، تمہاری باتوں پر غور کرنے کو جی چاہتا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے جس طرح ڈرامائی انداز میں نے اس تحریک کو اپنایا ہے، اسی طرح کسی روز چھوڑ کر چلا جاؤں۔ مجھے نہ کسی نے یہاں آنے کے لیے مجبور کیا ہے اور نہ کوئی مجھے جانے سے روک سکے گا، لیکن نہ جانے میں یہ کیوں چاہتا ہوں کہ شیام بنیرجی بھی کتے کی موت مارا جائے۔ میرے منہ سے آخری فقرہ بالکل لاشعوری طور پر نکلا تھا، پرکاش مجھے علم ہے، مجھے یہ بھی علم ہے کہ تم پرکاش نہیں ہو۔ میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی کی ایک تیز لہر دوڑ گئی۔ وہ بہرحال ایک تربیت یافتہ تقریب کار تھی۔ یہ بھی ممکن تھا کہ اس کے روابط کسی غیر ملکی ایجنسی سے رہے ہوں، کیونکہ ایسی تحریکیں ان کے تعاون کے بغیر نہیں چلا کرتیں۔ بڑا زبردست ڈائلاگ بولا ہے کامریڈ۔ میں نے حد الوسع کوشش کی کہ میری آواز پرسکون رہے۔ اس کے ساتھ ہی میرا ہاتھ جیکٹ کی جیب میں رینگ گیا۔ پرکاش، تم جو کوئی بھی ہو، مجھے اس سے غرض نہیں، لیکن تم نے اپنی صلاحیتیں آزمانے کے لیے غلط میدان منتخب کیا ہے۔ ابھی اس کی بات بمشکل مکمل ہوئی تھی جب اس کی گود میں رکھے ٹرانسمیٹر پر سگنل موصول ہوا۔ کم آن کامریڈ، اس نے ٹرانسمیٹر آف کرتے ہوئے مجھ سے بڑے سرد لہجے میں کہا۔ میں اپنی جگہ سے اٹھا اور موٹر سائیکل کے پہلو میں لٹکے تھیلے سے سٹین گن نکال کر اس میں میگزین فٹ کرتا ہوا واپس آ گیا۔ ہم دونوں نے وہاں سے اٹھ کر سڑک کے کنارے اگی جھاڑیوں میں پوزیشن سنبھال لی تھی۔ بنیرجی کے تعاقب میں ہمارا ساتھی بھی آ رہا تھا۔ اس نے ہی ہمیں بنیرجی کی گاڑی کی نشاندہی کرنی تھی۔ یہ سڑک کچھ زیادہ آباد نہیں تھی کیونکہ یہ کالونی کو آنے اور جانے کا راستہ تھا، عام شاہراہ نہیں تھی۔ ہماری موجودگی کے دوران بمشکل 2 یا 3 کاریں یہاں سے گزری تھیں۔ دھڑکتے دل کے ساتھ سڑک پر نظریں جمائے سٹین گن تھامے میں سجاتا کے ساتھ بنیرجی کا منتظر تھا۔ جب سڑک پر بہت دور روشنیاں جگمگائیں، اس کے ساتھ ہی سجاتا کا ٹرانسمیٹر جاگا۔ آ رہا ہے، کاریں 2 ہیں۔ مختصر سا پیغام ملا اور سلسلہ ختم۔ دوسری کار میں یقیناً اس کے محافظ ہوں گے۔ سجاتا نے فوراً دونوں مقامی ساتھیوں کو جو یہاں سے کچھ فاصلے پر تھے اپنے نزدیک پہنچنے کا حکم دیا تاکہ مقابلے کی صورت میں تناسب برقرار رہے۔ ٹرانسمیٹر اپنے بیگ میں رکھ کر اس نے مضبوطی سے میرا ہاتھ دبایا۔ اس کی آنکھوں میں اس لمحے سارے جہان کی محرومیاں سمٹ آئی تھیں۔ مجھے وہ قاتلہ اور خونخوار ڈائن کی بجائے کسی کانوینٹ کی ننھی منی سی بچی دکھائی دے رہی تھی۔ کاریں اب لمحہ بلمحہ نزدیک آتی جا رہی تھیں۔ سجاتا میرا ہاتھ چھوڑ کر تیزی سے آگے کی طرف رینگ گئی۔ ہم دونوں میں اب قریباً 8-10 گز کا فاصلہ ہو چکا تھا۔ جب اگلی کار اس کے نزدیک پہنچ گئی، یکے بدیگرے 2 ہینڈ گرنیڈ کار کے آگے پھٹے اور اس کے پرخچے اڑ گئے۔ دوسری کار والوں نے بریک لگانے میں خاصی تیزی دکھائی تھی، لیکن وہ بھی اس دھماکے سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے
اور کار ڈرائیور کے کنٹرول سے باہر ہو کر سڑک کے کنارے لگے ایک درخت سے ٹکرا کر رک گئی۔ سجاتا تیزی سے واپس میری طرف پلٹی لیکن ٹھوکر کھا کر گر گئی۔ دوسری کار میں سوار لوگ تربیت یافتہ معلوم ہوتے تھے۔ بنیرجی کی جلتی کار کی روشنی میں میں نے 3 سایوں کو چھلانگیں لگاتے دیکھا جنہوں نے زمین پر گرتے ہی تربیت یافتہ فوجیوں کی طرح پوزیشنیں سنبھال لی تھیں۔ انہوں نے شاید سجاتا کو بھاگتے دیکھ لیا تھا۔ یک کے بعد دیگرے 3 گولیاں اس کی پشت میں لگیں اور وہ لڑکھڑا کر مجھ پر آ رہی۔ میں نے لیٹے لیٹے پہلو بدلا اور سٹین گن کا فائر اس طرف کھول دیا۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے دونوں ساتھیوں نے قریب سے فائرنگ شروع کر دی۔ کار سواروں نے ہماری تعداد زیادہ دیکھ کر جان بچانے ہی میں عافیت سمجھی اور بھاگ اٹھے۔ 2 بھاگتے ہوئے مہاسبھائی تو میری سٹین گن نے چاٹ لیے، جبکہ تیسرے کو مارنے کی سعادت دوسرے کامریڈ نے حاصل کر لی۔ اس کے ساتھ ہی میں نے سجاتا کا ہاتھ پکڑ کر اسے اوپر اٹھانا چاہا جو زمین پر لیٹی کرہ رہی تھی، لیکن سجاتا اٹھ نہ سکی۔ میں نے اسے کندھے پر لادا اور موٹر سائیکل کی طرف دوڑ لگا دی۔ موٹر سائیکل کے قریب پہنچنے تک وہ نیم بے ہوش ہو چکی تھی۔ اس کے تمام کپڑے خون میں تر تھے۔ فائرنگ آٹومیٹک رائفل سے کی گئی تھی جس کی گولیاں جسم میں گھسنے کے بعد پھٹتی ہیں اور اندرونی نظام کو کاٹ کر رکھ دیتی ہیں۔ میں نے اسے سہارا دے کر اٹھانا چاہا لیکن سجاتا نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے منع کر دیا۔ اب وہ اٹھنے کے قابل نہیں رہی تھی۔ میں نے سہارا دے کر اسے درخت سے ٹیک لگا کر بٹھا دیا، خود اس پر جھکا تاکہ اس کے زخموں کا جائزہ لے سکوں۔ پرکاش ٹھہرو، میری بات سنو، میرے پاس وقت کم ہے، اس نے نحیف سی آواز میں مجھے مخاطب کیا۔ سجاتا حوصلہ کرو، میں اس کے علاوہ اسے اور کیا کہتا۔ پرکاش، میں اب بچ نہیں سکتی۔ مجھے اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ یہ میری آخری مہم ہے۔ مجھے تم پر کوئی حق نہیں، میں بہت بری عورت ہوں۔ مجھے علم ہے پرکاش، تم مجھ سے نفرت کرتے ہو، میں ہوں ہی نفرت کے قابل، لیکن مرتے وقت مجھے اقرار کرنا ہے کہ میں اپنی فطرت کے خلاف تم سے محبت کرنے لگی ہوں۔ یہاں سب نے مجھے کھلونا جان کر مجھ سے کھیلا ہے، تم اس کی آواز لڑکھڑانے لگی۔ میری حالت غیر ہو رہی تھی۔ سجاتا، پرماتما کے لیے ایسی بات نہ کہو، تم بہت گریٹ ہو۔ سجاتا، تم نے عظیم انقلاب کے لیے اپنے باپ کو مار ڈالا۔ اس نے میری بات خود مکمل کر دی۔ نہیں پرکاش، یہ سب بکواس ہے، کوئی انقلاب نہیں آئے گا، سب ذلیل لوگ ہیں، دوسری حکومتوں سے مال کھاتے ہیں۔ پرکاش، مجھے وچن دو، تم یہاں سے چلے جاؤ گے۔ اس نے میرا ہاتھ دونوں ہاتھوں میں تھام کر ملتجی نظروں سے میری طرف دیکھا۔ ہاں سجاتا، میں چلا جاؤں گا، میں تمہیں بھی، میں نے تیزی سے کہنا چاہا لیکن اس کی گردن ایک طرف ڈھلک گئی۔ سارے جیون میں صرف ایک تم آئے تھے، وہ بھی۔ اس نے ایک لمحے کے لیے گردن اٹھا کر میری طرف دیکھا اور ہچکی کے ساتھ اس کی اکھڑی سانسوں کا تانا بانا منتشر ہو گیا۔ میں ابھی تک پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس کے چہرے کو تک رہا تھا۔ مرنے کے بعد اس کی تمام کرختگی اور نحوست ختم ہو چکی تھی اور اس کے چہرے پر ملائمت اور معصومیت سمٹ آئی تھی اور وہ کسی دوسری دنیا کی مخلوق دکھائی دینے لگی تھی۔ میں نے اپنے ذہن کو جھٹکا دیا اور حقیقت کی دنیا میں واپس لوٹ آیا جہاں کسی بھی لمحے پولیس کی آمد متوقع تھی۔ میں نے ریزہ ریزہ دل کے ساتھ اس کو زمین پر لٹا کر اس کی تلاشی لی اور تمام اشیاء اپنی جیبوں میں ٹھونس لیں۔ اسے آرام سے زمین پر لٹا دیا تاکہ اس کی پرسکون نیند میں خلل نہ آئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی میں بڑے دکھی دل سے موٹر سائیکل کو ان محفوظ راستوں پر اڑائے لیے جا رہا تھا جو فرار کے لیے ہم نے پہلے ہی منتخب کر رکھے تھے۔ محفوظ ٹھکانے پر کامریڈ میرے استقبال کے لیے موجود تھے۔ صبح کے اخبارات میں شیام بنیرجی کی موت کی خبر جلی سرخیوں کے ساتھ شائع ہوئی اور پولیس نے اس کی موت کا ذمہ دار بھی نکسل باڑیوں کو ہی ٹھہرایا۔ اس خبر کے ساتھ ہی ایک گمنام لڑکی کی لاش کی تصویر بھی چھاپی گئی تھی جس پر پولیس نے مجرموں کی ساتھی ہونے کا شک ظاہر کیا تھا، اور ہم نے بھی اپنی ہنگامی میٹنگ میں اس بد نصیب حسینہ کی موت پر اسے خراج تحسین پیش کیا اور تھوڑی دیر کے بعد اسے بھلا دیا۔
ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیجیے، کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کرتے رہیے۔ چینل کا سبسکرائبر بن کر بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہمارے نئے اپلوڈز کے متعلق نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں۔